السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ایچ آن لائن پر، اور آج میں حاضر ہوں بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں پریویس ایئر کوشچن جو 2019 کے ایگزام میں پوچھا گیا تھا، اس میں جتنے بھی آبجیکٹیو سوالات تھے اس کے جوابات کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 13 فروری 2019 کو پوچھا گیا سوال ہے۔ اس کے بعد 10 فروری 2020 کو جو پوچھا گیا تھا اس کی بھی ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ PDF لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ فی پیڈ کرنے پڑتے ہیں۔ آپ ٹیلی گرام کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں اگر آپ کیوز میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں تو اسی ٹیلی گرام گروپ میں جڑ جائیں، اور اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جڑ جائیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، درج ذیل میں سے ناول کون ہے؟ ہاں، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ 13/2/2019 یعنی 13 فروری 2019 کو جو سوال پوچھا گیا تھا اس میں سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 4 تک کلاس 10 سے کچھ سوالات تھے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ 10th کا بھی کچھ سوال پڑھا کریں، کیونکہ بہار بورڈ ہے، بہار بورڈ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ بہار بورڈ ایک مہان بورڈ ہے، تو اس کے آگے کسی کا نہیں چلتا ہے، یہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ 10th کا بھی کچھ سوال یاد کر لیا کریں، کوئی گناہ نہیں ہے یا نقصان نہیں ہو جائے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے سب سے پہلا سوال ہے، درج ذیل میں سے ناول کون ہے؟ بھابی جان، توبۃ النصوح، باغ و بہار یا زہر عشق؟ تو ناول ہے اس میں توبۃ النصوح۔ اس کے بعد ہے، سہیل عظیم آبادی کیا تھے؟ داستان گو، افسانہ نگار، شاعر یا ناقد؟ تو آپ تو جانتے ہی ہوں گے سہیل عظیم آبادی کے بارے میں تو کوئی نہیں بھولتا ہوگا، بھابی جان جس کے بارے میں پڑھنا تھا۔ تو سہیل عظیم آبادی ایک افسانہ نگار تھے۔ آگے دیکھیے، فرار کس کا افسانہ ہے؟ نگار عظیم، بیدی، قمر جہاں یا محمد محسن؟ تو فرار محمد محسن کا افسانہ ہے۔ اس کے بعد ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کب پیدا ہوئے تھے؟ 1891، 1892، 1893 یا 1894؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر 1891 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، یہ بھی کلاس 10 سے ہی ہے، جذبہ عشق کس کی مثنوی ہے؟ مرزا نسیم، شوق لکھنوی، مصحفی یا غالب؟ تو جذبہ عشق مصحفی کی مثنوی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، ہجرت کس کا انشائیہ ہے؟ احمد جمال پاشا، ظفر کمالی، رضا نقوی واہی یا مصطفیٰ حسین؟ تو یہ سوال جو ہے یہ کلاس 12 سے ہے، اور یہاں سے آگے جتنے بھی سوالات ہیں وہ سب کلاس 12 سے ہے۔ تو ہجرت احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، باغ و بہار کا مصنف کون ہے؟ تو باغ و بہار کا مصنف میر احمد دہلوی، اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جس کی ویڈیو میں پوسٹ کر چکا ہوں، آپ دیکھ لیں گے، اس کی کہانی بڑا مزہ آتا ہے سننے میں، آپ بھی دیکھ لیں، سن لیں، تاکہ آپ کو ایگزام میں پریشانی نہ ہو۔ بہرحال آگے دیکھیں سوال نمبر 8، پرومس کس کا افسانہ ہے؟ جیلانی بانو، شفیع جاوید، وزیر اعلیٰ یا منٹو؟ تو پرومس جیلانی بانو کا افسانہ ہے۔ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ یہ آپ کے کتاب میں سبق نمبر 8 ہے، پرومس، جس کی لکھنے والی ہے جیلانی بانو۔ بہرحال آگے دیکھیے سوال نمبر 9 ہے، کھیتی کس کا نظم ہے؟ علی سردار جعفری، اکبر الہ آبادی، عمیق حنفی یا یگانہ چنگیزی؟ تو کھیتی جو ہے وہ عمیق حنفی کا نظم ہے، جو آپ کے کتاب میں پیج نمبر 124 پر ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 10، برق کلیسا کیا ہے؟ افسانہ، ظریفانہ نظم، ناول یا انشائیہ؟ تو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ یہ یاد کر لیں، دو چیز تو بالکل یاد کر لیں، برق کلیسا ظریفانہ نظم ہے اور متشاعر بھی ظریفانہ نظم ہے۔ تو برق کلیسا کے بارے میں کیا ہے؟ برق کلیسا ظریفانہ نظم ہے، اور برق کلیسا کے مصنف کون ہے؟ اکبر الہ آبادی ہے، اور متشاعر کے مصنف کون ہے؟ ظفر کمالی ہے۔ بہرحال آگے دیکھیے، مجھے دل کی خطا پر یاس ڈیس نہیں آتا، درست لفظ سے جملہ مکمل کیجیے۔ اس میں ہے گھبرانا، شرمانا، اترانا یا چہچہانا؟ تو مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، اور یاس کیا ہے یہاں پر؟ یگانہ چنگیزی جو تھے وہ ان کا تخلص تھا یاس، تو یہاں پر وہی یاس استعمال کیا گیا ہے، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا۔ اور یہ جو غزل ہے یہ آپ کو یگانہ چنگیزی کا پڑھنا ہے، آپ کے پیج نمبر 153 پر دیا گیا ہے، آپ ضرور دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 12، غم ارشد کس کا لکھا ہوا قطع تاریخ ہے؟ جمیل مظہری، عمیق حنفی، عطا کاکوی یا میر انیس؟ تو غم ارشد عطا کاکوی کا لکھا ہوا قطع تاریخ ہے۔ اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ غم ارشد کیا ہے؟
افسانہ ہے، ناول ہے، یا خاکہ ہے، یا قطع تاریخ ہے؟ تو کیا ہے یہ؟ قطع تاریخ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 13، فسانہ عجائب کیا ہے؟ تو فسانہ عجائب داستان ہے، اور اس کے لکھنے والے کا مصنف کا نام کیا ہے؟ رجب علی بیگ سرور، جو آپ کے کتاب میں مزید مطالعے کے لیے جو دیا گیا ہے نا، اس میں پیج نمبر 196 میں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آوارہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ فیض، ساحر، مجاز یا حسرت؟ تو آوارہ جو ہے وہ اسرار الحق مجاز کی تخلیق ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 15، مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کون تھے؟ ہر سال پوچھا جانے والا یہ سوال۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد نذیر احمد تھے۔ آپ اسے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے، یا یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ نذیر احمد کیا تھے یا مرزا فرحت اللہ بیگ کیا تھے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ خاکہ نگار تھے، نذیر احمد ناول نگار تھے، اور مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسہ میں کون تھے؟ میاں دانی تھے۔ یہ سب ہر سال پوچھا جانے والا سوال ہے، یہ 5 سوال میں سے کوئی نہ کوئی سوال ہر سال پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے؟ یہ آ گیا نا، میں بتا رہا تھا نا کہ یہ ہر سال پوچھے جانے والا سوال ہے، نظم، خاکہ، ناول یا افسانہ؟ تو میں بتا ہی دیا تھا نذیر احمد کا تعلق ناول سے ہے، اور اس کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ نذیر احمد میں نون سے نذیر نام ہوتا ہے اور ناول بھی نون سے ہے، تو اس طرح آپ یاد کر لیں۔ آگے سوال دیکھیں، سوال نمبر 17، مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ سر سید احمد خان، خواجہ حسن نظامی، حالی یا وزیر اعلیٰ؟ تو سب سے پہلے سوال میں دیکھیں اس میں کیا لکھ رہا ہے، مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ تو مضمون سر سید احمد خان کا تو آپ کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ سر سید احمد خان کیا تھے؟ سر سید احمد خان شاعر تھے، اور اس کا آپ کو غزل پڑھنا ہے، 2 غزل پڑھنا ہے، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، اور ایک ہے سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپشن دیکھیں، خواجہ حسن نظامی ہے۔ تو جی ہاں، خواجہ حسن نظامی جو ہے وہ مٹی کا تیل کا مضمون نگار ہے، یعنی ان کے مصنف ہے۔ اور اس کے بعد حالی ہے، اور ایک اور ہے وزیر اعلیٰ۔ تو وزیر اعلیٰ کا آپ کو مضمون ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کا نام ہے انشائیہ کیا ہے۔ اور الطاف حسین حالی کا شاید آپ کو پڑھنا نہیں ہے، آپ کتاب میں دیکھیں گے، مجھے یاد نہیں ہے، ویسے شاید نہیں پڑھنا ہے آپ کو الطاف حسین حالی کا۔ بہرحال آگے دیکھیں، سوال نمبر 18، سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے؟ گیا، دربھنگا، دسنا یا پٹنہ؟ تو سید سلیمان ندوی دسنا میں پیدا ہوئے تھے، جو نالندہ ضلع میں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، سوال نمبر 19 ہے، سعادت حسن منٹو کب پیدا ہوئے؟ 1910، 1911، 1912 یا 1913؟ تو سعادت حسن منٹو 1912 میں پیدا ہوئے تھے۔ آگے دیکھیں، سوال نمبر 20، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ، سلیم الدین احمد، محی الدین احمد یا عبدالحق؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 21، غبار خاطر کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ، شعری مجموعہ، ناول یا خطوط کا مجموعہ؟ تو غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہے، اور اس کے مصنف کون ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد ہی ہیں۔ آگے دیکھیں، سوال نمبر 22 ہے، یگانہ چنگیزی کہاں پیدا ہوئے؟ کلکتہ، پٹنہ، لکھنؤ یا دہلی؟ تو یگانہ چنگیزی پٹنہ سٹی کے محلے مغل پورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہاں پر آپشن کیا ہے؟ پٹنہ۔ تو یگانہ چنگیزی کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں ہوئے۔ اور کب پیدا ہوئے؟ تو 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے، اور ان کا اصل نام جو تھا نا وہ مرزا واجد حسین یاس تھا، اور یاس جو تھا وہ ان کا تخلص تھا۔ بہرحال آگے دیکھیں، سوال نمبر 23 میں، انجم کے معنی کیا ہے؟ سورج، چاند، ستارہ یا کہکشاں؟ تو انجم کے معنی ہے ستارہ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 24، مدح کے معنی کیا ہے؟ تعریف، تنفیذ، شکایت یا بخالت؟ تو مدح کے معنی ہے تعریف۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 25، تشبیب کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ مثنوی، مرثیہ، قصیدہ یا رباعی؟ تو تشبیب قصیدہ صنف شاعری کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 26، کون سا جزو دور مرثیہ سے تعلق رکھتا ہے؟ بین، گریز، مدح یا حمد؟ تو اس کا جواب جاننے سے پہلے آپ مرثیہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھے۔ تو مرثیہ جو ہے نا وہ لفظ رسا سے بنا ہے، اور اس کے معنی جو ہوتا ہے وہ رونا یعنی ماتم کرنا۔ اور مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والوں کے اوصاف بیان کیے جائیں اور اس کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جائے، اسے ہی ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ تو اب آپشن میں کیا کیا ہے؟ آپشن دیکھیں، بین، گریز، مدح یا حمد۔ تو کون سا جزو دور مرثیہ سے تعلق رکھتا ہے؟ تو بین جو ہے نا وہ دور مرثیہ سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ بین کرنا یعنی رونا، گرگرانا ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 27، خدا کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت، حمد، منقبت یا قصیدہ؟
تو خدا کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے ہم حمد کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو کی جاتی ہے اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ اور یہ بھی سوال کلاس 10 سے ہی لیا گیا ہے، چونکہ اس میں سب سے پہلا نظم جو ہے حمد خدائے عز و جل، جس کے لکھنے والے شبنم کمالی ہے، وہیں سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 28، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص ہو کیا کہلائے گا؟ مطلع، مقطع، حسن مطلع یا بند؟ تو غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص ہو وہ مقطع کہلاتا ہے۔ پہلا شعر غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، اور یہ بھی سوال لگ بھگ کلاس 10 سے ہی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 29، درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ پہاڑ، باغ، باغیچہ یا گلستان؟ تو آپ کو معلوم ہے مصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اور اسم مکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ تو اس میں مصغر اس میں ہے باغیچہ، اور اگر وہی باغ رہتا ہے تو باغ ہے بھی اس میں، تو باغ کیا ہے؟ اس میں مکبر ہے، اور باغیچہ ہے اس میں مصغر۔ اسی طرح در جو رہتا ہے تو در اس میں مکبر ہے، اور دریچہ اس میں مصغر ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 30، حکم کی جمع کیا ہوگی؟ تو حکم کی جمع احکام۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ یعنی اس میں سے 3 جو ہے وہ مؤنث ہے، اور جو مذکر اس میں ایک ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ نفرت، محبت، پہاڑ یا الفت؟ تو اس میں پہاڑ جو ہے وہ ایک مذکر ہے، بقیہ سب مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 32، گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہے؟ گھبراہٹ، گھبرائی، گمبھیر یا گھبرالو؟ تو گھبرانا کا حاصل مصدر ہے گھبراہٹ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 33، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں؟ اس میں یگانہ کیا ہے؟ قافیہ، تخلص، ردیف یا لقب؟ تو خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، اس میں یگانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اور تخلص کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جسے شاعر شاعری میں استعمال کرے اسے ہم تخلص کہتے ہیں، جیسے غالب، مومن، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تخلص ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کہ وہ کل مجھ سے ملنے آیا تھا، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ مستقبل، ماضی، حال یا ماضی تمنائی؟ تو کیا ہے؟ وہ کل مجھ سے ملنے آیا تھا، کیا ہے؟ تھا۔ یہی چیز کو غور کرنا ہے، لاسٹ میں کیا ہے؟ تھا۔ تو یہ جملہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 36، آغاز کی ضد کیا ہے؟ تو آغاز کی ضد انجام۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 36، 9 2 11 ہونا کیا ہے؟ تو 9 2 11 ہونا محاورہ ہے، اور 9 2 11 ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 37، ان میں سے کون سا جملہ درست ہے؟ ہم جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جا رہی ہوں یا ہم جا رہے ہیں؟ تو میں جا رہا ہوں یہ جملہ درست ہے، بقیہ سب غلطی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 38، زاہد کرکٹ کھیل رہا ہے، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ امریہ، استفہامیہ، خبریہ یا استعجابیہ؟ تو زاہد کرکٹ کھیل رہا ہے یہ جملہ خبریہ ہے، اور خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صرف کوئی خبر ہو، جیسے احمد اچھا لڑکا ہے، یا اسی طرح اس میں کیا ہے؟ زاہد کرکٹ کھیل رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ خبریہ ہے۔ اور اس میں آپشن میں الف میں ہے امریہ، تو امریہ جس میں حکم یا گزارش ہو، جیسے ادھر آؤ، ادھر جائیں۔ اسی طرح ہے استفہامیہ، تو استفہامیہ جو ہوتا ہے جس میں کوئی سوال ہو، جیسے تم کون ہو، تو یہ کیا ہے؟ استفہامیہ ہے۔ اسی طرح ہے استعجابیہ، تو استعجابیہ جو ہوتا ہے جس میں تعجب اور حیرت ہو، جیسے کتنا خوبصورت پھول ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تعجب کیا جا رہا ہے یہاں پہ، تو اسے ہم استعجابیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں سوال نمبر 39 ہے، نشان اوقاف میں وقفہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہراؤ، مختصر ٹھہراؤ، رابطہ یا ختمہ؟ تو وقفہ جو ہوتا ہے نا وہ طویل ٹھہراؤ ہوتا ہے، جسے ہم سیمی کولن کہتے ہیں، اور سکتہ جو ہوتا ہے اسے ہم مختصر ٹھہراؤ کہتے ہیں۔ اور یہ سکتہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا شکل ایک کوما آپ جانتے ہوں گے، کوما جو ہوتا ہے نا اسی کو ہم سکتہ کہتے ہیں، جسے ہم مختصر ٹھہراؤ کہتے ہیں۔ تو اس میں پوچھا گیا ہے وقفہ کیا ہے؟ تو وقفہ کا مطلب ہوتا ہے طویل ٹھہراؤ، اور سکتہ کا مطلب ہوتا ہے مختصر ٹھہراؤ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 40، درج ذیل میں اس میں معرفہ یعنی اس میں خاص کون ہے؟ تاج محل، عمارت، محل یا خاندان؟ تو اس میں معرفہ اس میں ہے محل، کیونکہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ اس میں معرفہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جس سے کسی خاص جگہ، انسان یا چیز کا علم ہو، جیسے پٹنہ، دہلی، تاج محل، محمود، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس میں معرفہ ہے۔ اور اگر پوچھ دیا جائے کہ اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے پوری ذات کا علم ہو، جیسے ندی، شہر، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس میں نکرہ ہے۔
تو یہاں پر دیکھیں اس میں تاج محل کیا ہے، تو تاج محل اس میں نکرہ ہو جائے گا، اور اس میں معرفہ اس میں کیا ہے، محل ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 41، جدید کی ضد کیا ہے؟ بعید، قدیم، شدید یا غریب؟ تو جدید کی ضد قدیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 42، وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کے بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اسے ہم لقب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 43، میرے والد بہت خوش اخلاق ہے، اس جملے میں سابقہ کیا ہے؟ اخلاق، والد، خوش یا میرے؟ تو میرے والد بہت خوش اخلاق ہے، اس جملے میں سابقہ خوش ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے سابقہ اور ایک ہوتا ہے لاحقہ۔ تو سابقہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور لاحقہ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں۔ تو اس میں دیکھیں خوش اخلاق، یہاں کیا ہے؟ خوش جو ہے وہ پہلے ہے اور اخلاق بعد میں ہے، تو اس لیے یہاں پر سابقہ جو ہو گیا وہ خوش ہو گیا اور اخلاق جو ہو گیا وہ لاحقہ ہو گیا۔ بہرحال آگے دیکھیں سوال نمبر 44، ان میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ اسکول، استاد، کتاب یا قلم؟ تو کتاب جو ہے وہ مؤنث ہے، بقیہ سب مذکر ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 45، کفگیر کیا ہے؟ اس میں ظرف، اس میں آلہ، اس میں مکبر یا اس میں معرفہ؟ تو کفگیر جو ہے نا وہ اس میں آلہ ہے، اور اس میں آلہ کی تعریف تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس میں آلہ وہ اسم جس سے کسی آلہ یا اوزار کا علم ہو، یا اس میں آلہ کی تعریف وہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سامان جسے ہم اپنے ہاتھوں میں لے کر کوئی کام کرتے ہیں اسے ہم اس میں آلہ کہتے ہیں، جیسے کھرپی، کدال، چاقو، کنگھی، دستانہ، یہ سب کیا ہے؟ یا اسی طرح اور بھی اگزامپل لے لے، تلوار، گھڑی، چھوڑی، تو یہ سب اس میں آلہ ہے۔ اور اس میں دیا گیا ہے کفگیر، تو کفگیر کا استعمال جو ہے نا وہ دیگ یا ہانڈی کے اندر سے کوئی چیز نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے، جس کا تصویر آپ دیکھیں، میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں، یہی ہے کفگیر، یعنی اسے ہی ہم کفگیر کہتے ہیں۔ اور اس کا استعمال آپ جان ہی لیے کہ دیگ یا ہاندی کے اندر سے کوئی چیز نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ کہ اس میں سوراخ دار ہے، یعنی یہ ایک سوراخ دار ہوتا ہے۔ بہرحال اب آگے دیکھیے کہ سوال نمبر 46 ہے، درج ذیل میں کون سا نام عرف کہلائے گا؟ بھارت رتن، امام الہند، فخرو یا بلبل ہند؟ تو فخرو جو ہے وہ عرف کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 47، خاصہ ماں کے معنی کیا ہے؟ مریض، سامان بیچنے والا، کھانا پکانے والا یا خادم؟ تو خاصہ ماں کے معنی ہے کھانا پکانے والا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 48، آخر کی ضد کیا ہے؟ اول، آغاز، ابتدا یا شروع؟ تو آخر کی ضد اول، ابتدا کی ضد انتہا، آغاز کی ضد انجام، اور شروع کی ضد کیا ہوگا؟ پہلے۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 49، اونٹ کے منہ میں زیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضرورت سے بہت کم ملنا، کسی سے دشمنی کرنا، کسی بیجا بات پر اڑ جانا یا بھاگ جانا؟ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے بہت کم ملنا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 50، کس لفظ کا معنی ہے ہنسانے والا؟ تو مسخرہ کے معنی جو ہوتا ہے نا وہ ہنسانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ رہی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ PDF لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ فی پیڈ کرنے پڑتے ہیں، آپ ٹیلی گرام کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔